ہم دو بندے موجود تھے تھانہ باغ سے ہمیں یہ رپورٹ ملی جب میں نے اپنے موقع پیش کیا تو تھانے سے یہ پتہ چلا کہ باغ ضلع سے 18 بچے اس سے پہلے اسی دوران آئے. یہ سن کے مجھے بہت ہی تعجب ہوا کہ ایک خطے کے ایک ڈسٹرکٹ سے 18 بچوں کی گمشدگی اور مزید ہمارے 2 بچے 20 طالب علموں کی گمشدگی. یہ ایک سنگین ترین معاملہ تھا. اس کی جو ہے مجھے تھانہ باغ سے یہ اطلاع ملی. تھانہ باغ سے انہوں نے کہا کہ آپ تو 2 کو رو رہے ہیں, 18 بچے دیرکوٹ کی تحصیل سے لاپتہ ہو چکے ہیں. اگر وہ حالت سے پار جاتے ہیں تو بغیر شناختی کارڈ کے ہمارے بچے کیسے پار جا سکتے ہیں؟ اور یہ ایک سوال ہے کہ جس بچے کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اس کو آپ راول پنڈی بھی نہیں بھیج سکتے ہیں. تو وہ کیسے کدھر گیا کون گیا کوئی تو پتہ ہونا چاہیے. بڑا اس نے کہا میرا بیٹا 2 دن سے لاری اڈوا سے معصوم چھوٹا بچہ ہے وہ. یہ تو ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی دیکھا ہوگی اس کی تصویر. پھر جب 10 جون کا واقعہ میرے سامنے آیا تو اس نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا کہ مولانا شوکت قادری صاحب کے مدرسے سے 10 جون. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ جو خان سلیم صاحب نے فرمایا ایک پری پلان ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اگر اس کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر یہ کام رکے گا نہیں. صحافی برادری میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا رول دیکھیں. ہمارے پاس ایک اسٹیج ہے, اس اسٹیج سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے اور قلم کی طاقت سے آپ اس جہاد کو کریں تاکہ یہ ہو کہ ہمارا معاشرہ پرانی طرز پر ایک پرسکون معاشرہ. نہ والدین کو پتہ, نہ اداروں کو پتہ, کسی بندے کو پتہ نہیں. اور لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں والدین تڑپ کے وہ گھوم رہے ہیں کہ ہمارے بچے کدھر نہیں. اور مجھے شک یہ تھا کہ کہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹریننگ کے شوقین لوگ ہوتے ہیں, اندر آ جاتا ہے کہ ٹریننگ جعلی ٹریننگ وغیرہ کے نام پہ لوگوں کو برگلایا جاتا ہے. بعض لوگ اس طرح کے ہیں. میں نے جماعت الدعویٰ کے ذمہ دار جو تھے ان لوگوں سے رابطے کیے, لیکن ہر طرف سے ہمیں اطلاع یہ آتی رہی کہ کوئی خبر نہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد ہمارے کچھ ادارے حرکت میں آئے. جہاں ادارے حرکت میں آئے وہاں ہماری بڑی بدنصیبی یہ کہ ایک قلعظم تنظیم کا ایک عہدیدار باغ کے مختلف لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا رہا. اس نے کہا جی دیکھو جی میرا نام لے کے, ہماری جماعت کا نام لے کے اس نے تقریر کر لی. جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ چور کی گاڑی میں تنکے والی بات ہے کہ میں نے نام نہیں لیا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی بیماری موجود ہے کہ جس وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو. بالآخر میں آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں اور کئی گواہ اس بات کے موجود ہیں کہ وہ قلعظم تنظیم کا عہدیدار میرے سامنے جہاں بیٹھ کے اس نے اعتراف کیا, اس نے کہا آپ خاموش ہو جائیں, بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے, بچے ہماری حفاظت میں ہیں, بچے کہیں نہیں جائیں گے, بچے 2 مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے. میں نے اسے گزارش کی کہ اگر آپ اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہو یا تو اس کے ورثاء کو بلاؤ تو وہ گارنٹی دیں, یا تم ایک اسٹرانگ پیپر پہ مجھے لکھ کے دو کہ واپس آ جائیں گے. بدھ کے دن اس نے ایگریمنٹ کیا کہ کل میں لکھ کے تو آپ کے حوالے کر دوں گا, آپ خاموش ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے لکھ کے دو, لیکن جمعرات کے دن اس کو اوپر سے کہیں ہدایات آئی کہ لکھ کے نہیں دینا, لکھ کے دینے سے تو یہ ثابت ہو جائے گا. میں نے کہا ثابت ہو گیا. جہاں 16 گواہ اس بات کے موجود ہیں جن گواہوں کی موجودگی میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ ہماری کسٹڈی میں بچے, اس بات کی ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور ایک عرصے کے بعد آ جائیں, تو پھر جب اتنی بڑی گواہیاں پڑ جائیں تو کیا ثابت نہیں ہوگا. بھی کیا. اور ساتھ ہی میرا ایک اعلان یہ بھی تھا کہ اگر معاملہ اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ عید کے بعد اسلام آباد پریس کلب کے سامنے انٹرنیشنل صحافیوں کو سامنے رکھ کے ہم احتجاجی دھرنا دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور میں آج کی اس پریس کانفرنس میں اس افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو ہماری جو ریاست ہے, ریاست پہلے لوگ روتے تھے کہ آٹا نہیں مل رہا, پہلے لوگ رو رہے تھے کہ ہمارے مال کی, ہماری جائیدادوں کا تحفظ نہیں ہو رہا. آج میری طرح کا ذمہ دار آدمی اس بات پہ رو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. میں آج اپنی ذات کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا, بلکہ میں صحافی برادری سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ مقدمہ آپ کا مقدمہ ہے, یہ میرا مقدمہ ہے, یہ ریاست کے ہر شہری کا مقدمہ ہے. اور یہ کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں گے, میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو باقی جتنی انتظامیہ نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے ریاست کے جتنے اعلیٰ عہدیداران ہیں
ان کے اپنے بیٹے جب بالکل جو ہے نا وہ داربدار ہو جائیں گے، جب ان کے اپنے بیٹے لاپتہ ہو جائیں گے، تو اس وقت جناب یہاں کے وزراء، یہاں کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، یہاں کے عہدیداران پھر سڑکوں اور گلیوں کے اندر، آپ بھی ہر لوگ یہاں پہ کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ یہ شو کر رہے ہیں، لوگوں کو پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو ایجنسیاں ہمارے ساتھ ہیں، پتہ نہیں فوج ہمارے ساتھ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے قانون کے اندر کسی انٹیلیجنس ادارے کا کوئی کردار نہیں ہے، کسی آرمی کا کردار نہیں ہے۔ ایسے لوگ میرے پاس جب ایک وہ کالعدم تنظیم کا عہدیدار سب سے پہلے آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا ہم ٹریننگ پہ بھیجتے ہی نہیں، بچوں کو ہم نہیں بھیج رہے۔ میں نے کہا کون بھیجتا ہے؟ مجھے کہنے لگا جی پاکستان آرمی آج کل ٹریننگ کروا رہی ہے۔ میں آج کی پریس کانفرنس کی وساطت سے انٹیلیجنس اداروں کو، پاکستان کی آرمی کو، انتظامیہ کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو انٹیلیجنس اداروں کے لیے بدنامت کا باعث بن رہے ہو، جو پاکستان آرمی کے لیے مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں، سب سے پہلے بےخونی ان کی ضروری ہے، ان کا احتساب ضروری ہے۔ اور میں نے باقاعدہ طور پہ باغ کے تھانے کے اندر 3 نام دیے تھے۔ 3 نام اس لیے دیے، میرے پاس جو ایک بچہ گم ہو گیا کوٹیڑا مستان کا، عطا اللہ ولد راج محمد، اس نے مجھے یہاں مسجد میں بیٹھ کے یہ کہا کہ میرے گھر میں ایک کالعدم تنظیم کے 2 ذمہ دار لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بیٹا مانگتا ہے۔ تو وہ بیٹا پہلے وہ مانگتے رہے، جب اس نے انکار کر دیا پھر اس کو لے کے چلے گئے، اور جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ اپنے تھانے والوں کو لکھ کے دیا، اور آج بھی یہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے نام میں نے دیے ہوئے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کے ایک اور بات میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو کوٹیڑا مست خان کا عطا اللہ ولد راج محمد، جس کا ایک بیٹا یہاں سے گیا، وہ 4-6 مہینے پہلے ہمارے پاس آیا۔ میں پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ایک پری پلان کے ذریعے اس کو لایا گیا، اس نے آ کے یہ کیا، ایک دوسرا بچہ ورگلایا، دوسرے کو لے کے چلا گیا، ہو جائے گا۔ اس لیے میں ایک بار پھر انتظامیہ سے، حکومت سے، ریاست سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مہمہ ہے۔ آج عید آ رہی ہے، عید البقر آ رہی ہے، ذی الحج کے مبارک دن، لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سوئیں گے، لیکن جن کے بچے آج گم ہیں، لاپتہ ہیں، وہ والدین اپنی عید کی خوشیاں ان کی کہاں چلی جائیں گی، اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو خود صاحب اولاد ہے، جس کے اپنے بچے ہیں۔ مطالبہ کرتا ہوں کہ عید البقر سے پہلے بچوں کی بالیابی یہ ہماری انتظامیہ کے ریاست کی ذمہ داری ہے، گم ہو جائیں۔ اور میرے صحافی بھائیوں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑتے ہیں، کسی کا بازو توڑتے ہیں، کسی کو معذور کر کے بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہیں۔ کیا پتا ہوتا ہے کہ کل یہ ہماری قوم کے بچے ہیں جنہوں نے پڑھ لکھ کے کچھ انسان بننا تھا، معاشرے کو سنبھالنا تھا، کل وہ چوکوں چوراہوں پہ اگر بھیک مانگنے والے بن کے ہمیں نظر آئیں تو ہمارے لیے کتنا دکھ دہ منظر یہ ہوگا۔